اولاد کا جائیداد میں حصہ کب نہیں، جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی آج میرے بچے میری جائیداد سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے، سوچ رہا ہوں کیسے دوں۔ بھائی وہ جائیداد کس نے کمائی، آپ نے یا آپ کے بچوں نے؟ بھائی کچھ جائیداد مجھے وراثت میں ملی اور کچھ میں نے کمائی ہے۔ تو بھائی وہ جائیداد تو آپ کی ہے، اس میں آپ کے بچوں کا حصہ کہاں سے آیا؟ بھائی کیا اللہ نے وراثت میں بچوں کا حصہ نہیں رکھا؟ بھائی وراثت وہ مال ہے جس کی تقسیم آپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کی جائیداد پر صرف آپ کا حق ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی اور اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی جائیداد میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ان کا حصہ اسی چیز میں شراکت کے مطابق ہے، دوسرے مال پر نہیں۔ اور دیکھیں اللہ آپ کو اس بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 5 دیکھیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نہیں حوالے کرو خاص بے سمجھو کے مال کمائے ہوئے تم سب کے، جنہیں رکھا اللہ نے تم سب کے لیے قیام، ٹھہراؤ اور فراہم کرو انہیں بیچ اس کے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں انہیں، اور کہو ان کے لیے ایک قول معروف، جانا پہچانا۔ بھائی اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو مال اللہ نے ہماری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور دوسروں پر اس میں سے خرچ تو کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے، مگر ان کے حوالے نہ کریں۔ جی بھائی، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ مستقبل میں وہ حصہ مانگنے والے کوئی بے وقوفی کا کام نہیں کریں گے، جیسے آپ کو گھر سے نکالنا یا خرچ نہ دینا یا پرانی والی عزت نہ دینا وغیرہ۔ اور بھائی یہ معروف بات کیا ہے جو کہنی ہے؟ سب سے معروف یعنی جانی پہچانی بات تو قرآن کی بات ہے، تو آپ اولاد کو آیت دکھا کر سمجھائیے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرنے سے بچایا، کیونکہ جو اولاد خود سے میری جائیداد سے اپنا حصہ مانگ رہی ہے وہ اولاد تو ویسے ہی نہ سمجھ ہے، تو ان کو حصہ دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اچھا بھائی، تو اب کیا میں وصیت بھی نہ لکھوں؟ بھائی موت سے پہلے وصیت لکھنا لازمی ہے۔ وصیت کے حکم کے ساتھ لفظ کتیبہ آیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں صوم کو لازمی کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جتنا اہم صوم کرنا ہے اتنا اہم وصیت کرنا بھی ہے، اور چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ کو وصیت فوراً لکھ دینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 180 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ لکھ دیا اوپر تم سب کے، جب حاضر ہو تم سب میں سے کسی کو خاص موت کہ وہ چھوڑ جائے، بہتر خاص وصیت پالنے والوں کے لیے اور خاص قربت رکھنے والے ساتھ معروف کے حق ہے، اوپر خاص تقوی کرنے محتاط رہنے والوں کے۔ یا اللہ، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے وصیت کرنا ہم پر لازمی کیا ہے۔ جی میرے بھائی، اور وصیت کریں اپنی زندگی میں، قانونی طور پر لکھ کر کریں اور تقسیم اپنی مرضی سے کریں، ہر اس شخص کے لیے جو آپ کی موجودہ ذمہ داری ہے، جیسے آپ کو پالنے والے، آپ کے زندگی کے ساتھی جیسے میاں بیوی، آپ کے زیر پرورش لوگ جیسے اولاد، اور یہ تقسیم ضرورت کے حساب سے یا نیکی اور خدمت کے حساب سے کی جا سکتی ہے۔ یہ اختیار آپ کا ہے کیونکہ یہ آپ کا مال ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی روایتی تراجم میں مال کی تقسیم ہے یہ صرف اس مال کے لیے ہے جس کے لیے وصیت نہ ہو، تو ابھی وصیت کر کے ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کیجئے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے۔
اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔